اور اگر یہ مقدار پوری ہو جاتی ہے پہلی شرط، اور اس مقدار پہ پورا کمپلیٹ 1 سال گزر گیا ہے اور آپ پر کوئی قرض نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ جمع رکھے انسان ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ زکات نکالو 2.5%۔ 1 لاکھ میں 2,500 روپے آپ زکات نکالیے، یہ فرماتا ہے۔ بڑے مسائل بتائے جا رہے ہیں، ابھی ہر مسجد میں مسائل بتائے جا رہے ہیں زکات کے، زکات کے، زکات کے۔ کیوں کہ خلاصے کے طور پر مولوی کا دھندا چندا، وہ قرآن کا نام لے کے، حدیث کا نام لے کے، درود سلام میلاد کا نام لے کے، انقلاب کا نام لے کے، راؤنڈ لے کے آخر میں پہنچتا ہے چندہ۔ تم کو چندہ دینا پڑے گا، یہ ہے میرا دھندا، ورنہ میں تمہاری نجات کو، تمہاری جنت کو خطرے میں ڈال دوں گا۔ میں آپ کو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ زکات اللہ کی طرف سے فرض ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو کم سے کم مقدار 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ کہ اس مقدار پہ پورا 1 سال گزر گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، یہ رقم یا یہ سونا چاندی آپ کے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، زائد ہے، اور آپ کا بزنس بہترین چل رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو پھر 2.5% زکات نکالیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 2.5% زکات نکال کر کس کو دیں، کس کو دیں؟ یہ ہے آج کا سب سے بڑا موضوع۔ زکات نکال کر کس کو دیں، فطرہ نکال کر کس کو دیں، صدقہ و خیرات کس کو دیں، اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے، اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے، کس کو دے زکات نکال کے؟ تو میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں۔ میرے کلیئریشن میں نمبر 1 پہ آپ یاد رکھیں، دماغ کی ڈائری پہ نکلے کہ یہ مسلک پرست ملا کو، فرقہ پرست ملا کو، یہ وہابی سنی شیعہ ملا کو، مولوی کو ہرگز نہ دے۔ اپنی زکات کا پیسہ، اپنے فطرے کا پیسہ، اپنی صدقات اور خیرات کا پیسہ اللہ کے راستے میں نکالا ہوا 5 کے 5 پیسہ بھی یہ وہابی سنی شیعہ ملا کو نہ دے۔ کسی اور جذبے سے نہیں بول رہا ہوں میں، خدا کی قسم، آج یہ اسلام کو ڈھا رہے ہیں، اسلام کا نام لے کے یہ قرآن کی تعلیمات کا وروਧ کر رہے ہیں، قرآن کا نام لے کے یہ مسجدیں بنا رہے ہیں مسلکوں کی، یہ دکانیں کھول رہے ہیں مسلکوں کی مدرسے کے نام سے، یہ تمہاری جیبیں بھی کاٹ رہے، تمہاری جیبیں بھی کاٹ رہے، اور تم کو ایمان اور اسلام سے بھی دور کر رہے ہیں۔ اس لیے خلاصے کے طور پہ جو دکانداریاں چل رہی ہیں، مسجد مدرسے کی، مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، چٹائیاں خریدنا ہے، بینچ بنانا ہے، اور گنبد بنانا ہے، جھومر لگانا ہے، یہ پاکھنڈی ہے، یہ اسلام کے مالوی نما ڈاکو ہیں، ڈاکو۔ خدا کی قسم، کروڑوں کی تعداد میں یہ امت، یہ اس کے درمیان گھوم کر پھر کر اپنی جھولیاں بھر کے لا رہے ہیں، اور دین کیا بتا رہے ہیں، دھرم کیا بتا رہے ہیں
ان کی تقریروں میں، ان کے دین کے اندر نہ پردہ ہے، نہ سود ہے، نہ رشوت ہے، نہ باطل پرستی ہے. یہ میرے خلاف، یہ آپ کے خلاف وقت کے فرعون اور ابو جہل کے پاس پہنچ کر ریکویسٹ کر رہے ہیں. فرعون سے بول رہے ہیں جا کے موسیٰ کو سولی پہ چڑھا دو، یہ تمہاری بات نہیں مانتا. نمرود کو جا کے بول رہے ہیں کہ ابراہیم کو سولی پہ چڑھا دو، یہ دیش دروہی ہے. یہ نمرود کا سموِدھان نہیں مانتا. اس بات پر وہابی سنی مولوی سب متفق ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن کی تعلیمات، شریعت کی بات کی وضاحت کرتے بیٹھا ہوں. اگر آپ نے مسجد مدرسے میں کسی اور بھی جذبے سے جانے دو آپ نے مدد کی تو خدا کی قسم آپ نے اسلام کو ڈھالا، قرآن کا النگھن کیا. آپ نے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کی بات کہ مومنوں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں. یہ ہے گناہ کا کام، یہ ہے سرکشی کا کام کہ تم وقت کے ملا کو اپنا زکوٰۃ اور اپنی خیرات دو. کیوں کہ وہ مسلک اور فرقے کی بنیاد پہ کام کر رہا ہے، اس کو دین بتا رہا ہے. اور جو اصل دین ہے قرآن کا، اصل دین اس کو چھپا کے بیٹھا ہے، یا پھر اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو گم کر کے بیٹھا ہے، گم کر کے کہ نئے مولویوں کو خبر بھی نہیں کہ قرآن میں دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے. وہ بیچارہ وہ بس رٹے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے اور اپنے دین پر عمل کیے جا رہا ہے. ناک والے، ڈکنے والے، داڑھی والے، ٹوپی والے اور درود سلام والے پر. تو پھر اتنا بتائیے محترم تو کس کو دے؟ جب ان کو نہ دے تو قرآن نے بتایا، قرآن نے مسالک بتائے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی تو نکال کے کس کو دینا ہے؟ اپنے خاندان کے اندر جھانک کر دیکھیے آپ کون ہے آپ کی مدد کا مستحق. تو زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات کا مال نکال کر ان کو اس طرح دے دیں کہ اس ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے. آپ کے خاندان کی عزت باقی رہے گی. کیوں کہ آپ مدد کر رہے ہیں اپنے بچے کی، اپنی بیوہ کی، اپنے مسکین کی. غیر آ کے ہاتھ نہیں بٹا رہا ہے، غیر آ کے ہاتھ نہیں بٹا رہا ہے. میرے خاندان کا مسئلہ ہے، میں اس کو کور کر لے رہا ہوں. میرے خاندان کی بیوہ یا بچہ دوسرے خاندان میں جا کر یا پبلک میں جا کر ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے. اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو میرے لیے خجلت کی بات نہیں. اسلام نے اس کا یہ حل بتایا کہ آپ سیلف ڈیپینڈ کر دیں اپنے خاندان کے بچے کو، وہ ہمارے لائق ہو جائے، زکات نکالنے کے لائق ہو جائے. یہ خاندان میں غریب، یتیم، بیوہ، مسکین کا حق ہے. یہ مسئلہ اچھے سے ذہن نشی کر لیا. آج یہاں کر رہا ہوں جس کا تعلق ہمارے حالات سے ہے ابھی کہ ہمارے یہ مسئلہ فرقہ پرست مولوی سوچنے میں لگے ہوئے ہیں. یتیم بیوہ کا حق، مسکین کا حق، وہ ایک ہی تقریر کر رہا ہے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر کہ تم کسی کو مت دو، ہم کو دو. نیکی کمانا ہے اور جنت میں جانا ہے تو جو بھی رقم اپنی جیب سے نکال رہا ہے وہ ہم کو دو.
اس مسئلے کی وضاحت کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں وہ بڑے بے ایمان ہیں، خود غرض ہیں، جاہل ہیں۔ میں آپ کو دین کا مسئلہ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نکال کے مجھ کو دو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے مانگوں پبلک میں آ کے تو آپ مجھے جوتا دو، چپل دو۔ جو مسئلہ ہے قرآن و حدیث کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور فطرہ نکال کر اپنے خاندان کے یتیم، بیوہ، مسکین کا خیال رکھ لیں۔ آپ کی نماز، روزہ، تہجد، تراویح قبول فرمائے گا اللہ۔ یہ بات عقل سے بھی تعلق رکھتی ہے اور دماغ سے بھی، یہی ہے شریعت کہ آپ اپنے خاندان کے یتیم، بیوہ، مسکین کو خود کور کریں، اس طرح ہر خاندان اپنے اندر کے یتیم، بیوہ، مسکین کا خیال رکھ لے، سماج میں غیرت ہوگی، عزت ہوگی، سر جھکانے والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ذلت کی بات ہے کہ میرے خاندان کا یتیم بیوہ آپ کے گھر جا کے برتن مانجے یا آپ سے بھیک مانگے یا آپ اس کو دو تو میرے لیے ذلت کی بات نہیں۔ آپ کے خاندان کا آدمی میرے پاس آ کے ہاتھ پھیلائے، مجھے دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ذلت ہے یہ۔ آپ سماج میں سر اٹھا کر کیسے چل سکتے ہیں جبکہ مولانا سے متعلق اس کا بچہ یا اس کی بیوہ ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے روڈ پر؟ اسلام دین فطرت ہے، فطرت سے اپیل کرتا ہے صدقات، خیرات اور ساری انفاق فی سبیل اللہ کا مرکز بتایا ذوی القربی والیتامی والمساکین۔ آگے اور فہرست ہے، کم سے کم خاندان کے اندر غریبوں میں ذوی القربی، قربا کا مطلب اقربا، جو آپ کے زیادہ قریب ہیں، جن سے آپ کا نسلی تعلق ہے، بلڈ ریلیشن آپ کے بنے ہوئے ہیں، ان سے ان کا خیال رکھیں۔ ان پاکھنڈیوں کو نہ دیں، یو پی سے آنے والوں کو، بہار سے آنے والوں کو یا سیونی چھوڑ کر کلکتہ جانے والوں کو۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہماری پولے کھول دیا تو نے۔ آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسا چاہیں، زکوٰۃ کے مسئلے پر، نماز کے مسئلے پر، روزے اور زکوٰۃ کے مسئلے پر تقریر کروا لیں کہ مولانا 1 گھنٹہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بولو۔ آپ نے جو زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا ہے مولانا ہر کے بتا رہا ہے۔ نہیں آئیں گے بات کرنے کے لیے، نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اس وقت رسول اللہ کی قیادت میں اسلامی حکومت قائم تھی، مسلمانوں کا ایک بیت المال تھا اور سربراہ مملکت پورا خیال رکھا تھا، غریب، یتیم، بیوہ سب اسلامی حکومت کے ماتحت تھے۔ اگر کوئی بیوہ تھی اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وظیفہ دیتے تھے۔ سمجھ رہے آپ؟ وظیفہ ملتا تھا اسلامی حکومت سے۔ اس وقت بھی عورت کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑی، کمانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب میں اس مسئلے سے تھوڑا ہٹ کر بتا رہا ہوں کہ ان چندہ مانگنے والوں نے کہاں کہاں زکوٰۃ فرض کر دیا۔ آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اگر آپ کی دکان ہے 50 لاکھ کا اس میں مال ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ہے، جبکہ دکان کے مال پر
زکات نہیں. دکان آپ کی 50 لاکھ نہیں 50 کروڑ اس کی ریسیل ہو سکتی ہے. بامبے میں رہتے ہیں آپ, بڑی دکان ہے, شو روم 50 کروڑ کا ہے, اس میں 50 لاکھ کا مال ہے, 50 کروڑ کا. اس طرح گویا ارب پتی ہیں آپ, لیکن آپ کی اس دکان پر, دکان کے اس مال پر زکات فرض نہیں. آپ کے پاس کھیت ہے 100 ایکڑ اور آپ نے بزنس کے لیے, بزنس پوائنٹ آف ویو سے خرید رکھا ہے اس کو پروفٹ کے لیے. 1 کروڑ کا لیا تھا, 4 کروڑ کا ہو گیا وہ ابھی, لیکن اس پر زکات نہیں. آپ کے پاس بنگلہ ہے 1 کروڑ کا, زکات نہیں. زکات کس پر ہے؟ اگر آپ کے پاس کھیت ہے تو اس سے ہونے والی فصلوں پر ہے زکات. 5% اور 10%. اگر یہ بارش کے پانی سے آسانی کے ساتھ فصل ہو گئی ہے 100 بورا دانا, تو 10 بورے آپ نکال کر اپنے خاندان کی بیوہ یتیم مسکین کا خیال رکھ لیجیے, نکال کر پہنچا دیجیے. بھتیجے کے ہاں, بھانجے کے ہاں, بیوہ بہن ہے اس کے ہاں پہنچا دیجیے. آپ ملا کو مت دیجیے, اس کو دیں گے اگر آپ تو گویا آستین پہ سانپ پال رہے ہیں آپ, سانپوں کو دودھ پلا رہے ہیں آپ. اپنے کھیت کی فصل پہ زکات فرض ہے. اگر آپ نے کنویں سے سینچ کر فصل لی ہے تھوڑا تکلیف کے ساتھ تو 5% 5 بورے نکال کر, 100 بورے ہوئے ہیں تو 5 بورے نکال کر, 50 بورے ہوئے ہیں تو 2.5 بورا نکال کر آپ اپنے ہی گھر میں خاندان میں ایسی جگہ پہنچا دیجئے جہاں ضرورت ہے. وہ آپ نے اس کا حق ادا کیا اللہ کے کہنے پر. اگر اس نے قبول فرما لیا ہے, اس نے قبول فرما لیا ہے تو اس کا احسان کیجئے, اپنے یتیم بچے کا اور بیوہ عورت کا احسان مانیے کہ اللہ کے حق کو آپ کے ہاتھوں سے اس نے قبول فرما لیا ہے. آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. کھیت کے فصل پر زکات ہے. بزنس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے, بزنس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے اس میں اگر یہ نصاب پورا ہو جاتا ہے 7.5 تولے سونے کا, 52 تولے چاندی کا, اور 1 سال گزر گیا ہے, اس سے دھندے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, آپ کے بہترین چل رہا ہے, تو پھر زکات فرض ہے اس ایکسٹرا کمائی پر. اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے, فطرت سے واقف ہے, وہ خرچ کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر سماج میں سب طرح کے لوگ رہتے ہیں, بخیل بھی اور سخی بھی. تو بخیل کو دیکھتے ہوئے فارمیلٹی طے کر دی اللہ نے کہ تیرے کو 2.5% تو زکات نکالنی ہی پڑے گی. تو بخیل ہے اپنی جگہ, لیکن تو نصاب کو پہنچ گیا ہے, 2.5% تو نکالنی ہی پڑے گی. بندگان خدا کا, محتاجوں کا, یتیموں کا, خاندان کی بے کسوں کا سہارا ہے تو, اب میرا ہاتھ ہے گویا تو. یہ ہے میرے بھائیوں, آپ نماز کے مسئلے کو, نماز کی روح کو سمجھ لیجئے. نیک اعمال میں کیا چیز ہے, زکات کو سمجھ لیجئے. روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو روزے کی روح یہ ہے, روزے کی روح کہ آپ حلال و حرام میں تمیز کر لیں. ابھی اللہ ہی کے حکم سے آپ پانی اور کھانا نہیں پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں. عید کا چاند دیکھنے کے بعد 11 مہینے آپ حرام کام نہ کریں, ممنوعات سے بچیں, کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. دارو نہ پئیں, سٹا نہ کھیلیں, جوا نہ لگائیں, سودی کاروبار نہ کریں, رشوت کا لین دین نہ کریں, اپنی بہو بیٹیوں کو گھر کے اندر رکھیں,
کیوں کہ یہ بھی حرام ہے. حرام جس طرح شراب حرام، اس طرح عورت کا گھر سے نکلنا حرام، سودی کاروبار حرام، رشوت کا لین دین حرام، چاول میں کنکر ملانا حرام، بھوسے میں پانی ملانا حرام. یہ سب کام نہ کریں. تو یہ رمضان کے روزوں کی تربیت گویا آپ کے کام آ رہی ہے. لعلکم تتقون. اور نہیں تو رمضان کا چاند دیکھ کے آپ بڑے متقی بن گئے تھے اور شوال کا چاند دیکھ کے آپ پھر گمراہی کی طرف پلٹ گئے. تو خدا کی قسم کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. اور کیا لائے؟ کچھ نہیں. مسجد کیوں گئے تھے؟ نہیں معلوم. کیا سیکھے؟ کچھ نہیں. میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ ان عبادات کا مطلب کیا ہے، اس کی روحانی فوقیت، روحانی فلسفہ کیا ہے. بالکل اسی طرح حج کا مسئلہ ہے. حج کا تو حج چندے کے پیسے سے نہ جائے، یہ بڑی بے غیرتی ہے. اپنے مولویوں کو، اپنے اماموں کو چندہ کر کر کے پہنچا رہے ہیں بیچارے جماعت کے لوگ، اور مولوی مسئلہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ میری بے غیرتی ہے. تم نے مجھ کو سمجھ کیا رکھا ہے. اور اس طرح زکوٰۃ، اس طرح حج فرض نہیں ہوتا ایک عام آدمی پر. حیثیت ہونے پر کم سے کم وہی حیثیت جو زکوٰۃ فرض کرتی ہے، اس حیثیت پر اگر میں پہنچتا ہوں تو اپنے پیسے سے حج کروں گا انشاءاللہ. تمہارے چندے کی نہ روٹی کھاؤں گا، نہ تمہارے چندے کا کپڑا پہنوں گا، نہ تمہارے چندے سے میں حج کروں گا. تمہاری کمائی اس وقت مشکوک ہے، اور اگر مشکوک نہیں بھی ہوتی تو بہرحال میرے لیے بے غیرتی ہوتی. یہ ہے ارکان اسلام کے. اسلام کی 4 بنیادیں جو قائم ہیں کلمہ شہادت پر. اللہ کی گواہی دینا، اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج کرنا. میرے بھائیوں، اپنی عبادات کو قبول کرنا ہے تو آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. اس میں وقت کا فرعون، وقت کا نمرود، وقت کا طاغوت شریک نہ ہونے پائے. پوری طرح اللہ کے بندے ہوں آپ اور اللہ کی بندگی میں لگ گئے ہوں آپ، تب اللہ آپ کی بندگی کو اور آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا. میرے بھائیوں، یہ ہو گئی ایمان اور عمل کی بات. اب اس ایمان اور عمل کی بات آپ کو دنیا کے سامنے کرنی ہے، جیسا میں کر رہا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پچھلے 20 سالوں سے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی چندے کے، اپنی ایسی تیسی کرواتے ہوئے. یہ فرض ہے تواسی بالحق کا. تواسی بالحق کے تحت اللہ نے مجھ پر فرض قرار دیا ہے کہ میں اگر کمائی میں بے فکر ہو گیا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں مسلح لگا کر نماز پڑھتا رہوں، حج کرتا رہوں اور محلہ پڑوس خاندان کفر اور گمراہی میں پڑا رہے. مجھے کوئی مطلب نہیں. چولہے بھاڑ میں جاؤ تم، میرے کو تو ایمان اور عمل مل گیا بھیا، اب میں تم سے کوئی مطلب نہیں رکھتا. تو میں نے ذریعہ معاش تھوڑی نہ بنایا ہے دین کو. نہیں جاتا میں، کیوں برائی مول لوں، کیوں برائی مول لوں؟ جاؤ اپنی ایسی کرو آپ. نہیں، قرآن نے کہا کہ اگر تجھے جنت پیاری ہے اور میری رضا چاہتا ہے تو میں نے تم کو علم سے، ایمان سے، عمل سے، علم کی دولت اور شعور سے نوازا ہے. تو بندگان خدا میں جا،
وہ گمراہی میں مبتلا ہے، اندھیرے میں مبتلا ہے، وہ بھٹک رہے ہیں، پریشان ہے، میرے دین کو چھوڑ کے ان کے اندر گھس گیا ہے وقت کا پاکھنڈی، ان کا شکار بنا رہا ہے اپنا۔ تو جا اور بتا، تو جا کے ان اندھیرے میں لائٹ جلا اور بتا کہ کون تمہارا شوشن کر رہا ہے، کس نام سے کر رہا ہے، اور دین اصل کیا ہے یہ بتا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سے میری کوئی غرض نہیں ہے، خدا کی قسم ہے۔ اس اہم شب قدر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز پر کان دھریں، میری بات کو سیریس لیں اور میری بات کو قرآن کریم اور سیرت پاک سے آج خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں کمی رہ گئی ہے، کہیں کمی رہ گئی ہے میرے بیان کرنے میں یا میری بات کے اندر، تو میں آپ ہی کے درمیان ہوں، آپ ہی کے درمیان میں رہتا ہوں، گھر سنجے وارڈ میں، دکان اسی کھیت میں ہے۔ آپ جب چاہیں مجھ سے ربط قائم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاضی آپ کو بہکاتا ہے، آپ کو ورغلاتا ہے، وہ کیا بتائے گا، وہ کیا بتائے گا ایسا ویسا، تو آپ اس سے گزارش کریں کہ محترم ہمارے ساتھ چلیں آپ اور مولانا کی موجودگی میں بات کریں۔ ہمارے سامنے آپ مولانا سے بات کریں۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور ہمارے اندر اتنی لیاقت اور قابلیت نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات کا جواب دیں۔ آپ بات کرتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ صحیح کر رہے ہو، مولانا کے پاس جاتے ہیں ان کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی صحیح بول رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈیفینسو پاور نہیں ہے۔ آپ ذرا چل کے ہمارے سامنے مولانا صاحب سے بات کر لیں، ہم سن لیں گے بیٹھ کر۔ جمعہ کو پروگرام ہوتا ہے یہاں پر، ہر جمعہ کو پروگرام ہوتا ہے یہاں پر، آپ سوال کر لیں مولانا سے، ہم کو بھی فائدہ پہنچے گا آپ کے سوال سے۔ اس طرح گویا بہکاوے میں نہ آئیں، ان کو پکڑ کر لائیں۔ میں ہر وقت تیار ہوں، جب چاہیں گھر آ جائیں، جب چاہیں دکان آ جائیں آپ، میں اسی کام کے لیے وقف ہوں۔ بہرحال یہ نہ کہیں کہ یار آپ کی بات تو صحیح ہے، ٹھیک تو ہے، اور بڑے پیارے انداز میں گمراہ کرتے ہیں وہ شیطان کہ خیر ہارون کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا ویسا، یعنی تسلیم کرتے ہوئے کہ میں مولانا کا ہی ہوں لیکن ایسا ویسا نہیں۔ اگر آپ مولانا کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اگر آپ مولانا کے ہیں تو آپ کو مولانا کے ساتھ دکھنا چاہیے، مولانا کے ماتحت رہنا چاہیے آپ کو۔ اگر مسجدوں میں اجازت ہوتی تو ہم یہاں کیوں بیٹھتے صاحب؟ یہ بات کرنے کی اجازت مسجد میں نہیں ہے صاحب، یہ بات کرنے کی، نماز کی اس طرح کی تشریح، زکوٰۃ کی اس طرح کی تشریح، حج کی اس طرح کی تشریح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو مسلک کے تحت بات کرنی ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ قرآن ختم ہو گیا، حافظ صاحب چلے گئے، حافظ صاحب چلے گئے دکشنا لے کے، اب اپنے کو بھیا اپنا مسلک، اپنا فرقہ دیکھنا ہے۔ کتنا چندہ آیا تھا، کتنا مؤذن کو دیے، کتنا حافظ کو دیے، اور خود کتنا اپن نے رکھے افطار کے خرچ کے نام پر۔ سمجھ رہے آپ انداز لگائیے۔ خدا کی قسم میدانوں سے کام شروع ہوا تھا، تاریخ گواہ ہے۔ جب رسول اللہ بنائے گئے تھے اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ اللہ کا پہلا اور سب سے بڑا گھر ابو جہل اور ابو لہب کے ہاتھوں میں تھا، وہ متولی اور صدر تھے اس کے۔ قرآن نازل ہو رہا تھا تو سنانے کی اجازت نہیں تھی، بات کرنے کی اجازت نہیں تھی رسول اللہ کو۔
خانہ کعبہ کے اندر نہیں، خانہ کعبہ کے باہر بھی جینا دوبھر کر دیا تھا روک روک کے. تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے کہ ہم یہاں کن حالات میں بیٹھ کے اسی کلمے کی بات کر رہے ہیں جو ناگوار گزر رہے ہیں بیچارے اہل سنت والجماعت کو، اہل حدیثوں. دیکھیے نا، ورنہ استغفار کرنا تھا کہ میرے میدان میں آنے سے پہلے پہلے مسجدوں میں سویا جاتا تھا، کوئی ہلہ گلا نہیں تھا. لیکن جب دیکھا کہ یہ ایک بندہ میدان میں آ گیا ہے اور نوجوان جمع ہو رہے ہیں تو سازشیں رچنی شروع کر دی. کیا کریں، کیسا کریں، کیا کریں، کیسا کریں کہ بندگان خدا کو ہارون تک پہنچنے سے روکیں روکیں روکیں. 20 سال، خدا کی قسم 20 سال سے یہی ناٹک دیکھ رہا ہوں میں ان کا، مگر یہ اللہ کی آواز ہے، یہ اللہ کے دین کی بات ہے، یہ پیور اسلام کی بات ہے. یہ آپ بیٹھے ہیں اور ان حالات میں بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اس میں میرا کمال نہیں ہے، میرا کمال بالکل نہیں. میں جو بات کر رہا ہوں قرآن کی، اسلام کی، اس کا کمال ہے. آپ کے دل کو چھو رہی ہے وہ بات. حالات بھی دیکھ رہے ہیں آپ اور یہاں بات بھی سن رہے ہیں، تو گویا سب کلیئر ہو رہا ہے. مولویوں کا حال کیا ہے، متولیوں کا حال کیا ہے، ان کے گھر کا کیا حال ہے، ان کی دکانوں کا کیا حال ہے، ایمان و یقین اور چلے والوں کا کیا حال ہے، درود سلام میلاد پڑھنے والوں کا کیا حال ہے، ان کے گھر کا کیا حال ہے، ان کی بیٹی کا کیا حال ہے. سب بد حال ہے، دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے آپ. اور ادھر مجھ کو سن بھی رہے ہیں کہ نہیں، دین یہ ہے کہ میاں ہارون اگر بات کر رہا ہے اسلام کی اور قرآن کی تو پہلے اپنے آپ کو اسٹینڈ کر، پہلے خود عمل کر. ہم تیرے گھر کو بھی دیکھیں گے اور تیری دکان کو بھی دیکھیں گے، تیرے اخلاق کو بھی دیکھیں گے، تیرے معاملات کو بھی دیکھیں گے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، اور اگر کوئی بات خلاف شریعت یا خلاف قرآن سمجھ میں آتی ہے تو ہارون کا پیچھا کریں، اس سے پوچھیں. آپ پبلک کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہ آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، محترم آپ سمجھائیے. میں آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوگا، جواب دہی کے مقام پہ رہوں گا میں انشاءاللہ. ایسا ہی آدمی، ایسا ہی شخص اسلام کی اور قرآن کی بات کر سکتا ہے جو پبلک میں اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میرے اندر اگر کوئی کمی بیشی کوتاہی آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے مل سکتے ہیں. آپ کیوں کہ میں کوئی نیتا نہیں ہوں، پارٹی کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، سنویدھان کی طرف جس میں ایمان اور عمل کی ضرورت نہیں ہے. سرو گڑ سمپن، جو جتنا ہوگا وہ اتنا بڑا نیتا. یہ اسلام کی بات، یہ امت مسلمہ کی بات. جو عمل کرے گا وہی بولے گا، جو عمل کرے گا وہی بولے گا. جو عمل نہیں کر سک رہا ہے اور پھر اسلام سمجھا رہا ہے تو وہ گویا بے شرم ہے، ڈھیٹ ہے، وہ بے غیرت ہے. اس کو اتنی بھی شرم نہیں کہ میرے بغل میں شراب کی بوتل لگی ہوئی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ بوتل کس بات کی ہے، روح افزا کی ہے کہ یا وائن کی ہے. دیکھ رہی ہے کہ انگلش ہے، انگلش انگریزی والی انگلش، اور ادھر وہ بیچارہ درس قرآن دے رہی ہے، درس قرآن دے رہا ہے، چلے پہ جا رہا ہے، فنکشن کر رہا ہے، اٹینڈ، خدمت خلق کی اس کو فکر ہے. تو آپ کو پوچھنا چاہیے نا کہ بھیا بڑا غم میں گھل رہا ہے تو قوم سدھر جائے، سنبھل جائے، اور یہ آپ نشے میں کیوں دکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی بغل میں کیا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو میری بغل کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، آپ کو ٹوپی لگا کے نیچے دیکھنا چاہیے اور کان لگا کے میری بات سننا چاہیے.
یہ آپ لوگ ٹھیک آدمی نہیں ہو. آپ کو میری طرف، میری بغل کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، میری داڑھی اور ٹوپی کی طرف دیکھنا چاہیے. آپ کو میری بغل کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. کیا بولیں گے آپ؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو کہیں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. جو تقریر کر رہا ہے بس سننے چلے، جو تقریر کر رہا ہے سننے چلے، جو تقریر کر رہا ہے سننے چلے. اچھی باتیں کرتے ہیں یار، اچھی باتیں کرتے. کیا پریکٹس ہے ان کی، کیا تیاری ہے ان کی، ماشاءاللہ کیا باتیں کرتے ہیں یار. ارے ان کو وہی خاموش کر دیجیے. آپ شٹ اپ. لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن ہی. پہلے اپنی لونڈی کو گھر کے اندر بٹھا، پترکار بنا دیا تو نے، ٹیچر بھاڑ کھاؤ بن گیا تو عورتوں کا. بات کر رہا ہے اسلامی انقلاب کی اور ایمان و یقین کی اور ناف و ٹخنے کی. عورتوں کی کمائی کھا رہا ہے تو. تیری عورت کا سب کچھ دکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز؟ اے کالے منہ کے بندر، یعنی اے روسیا کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، کالے منہ کے بندر. اے روسیا، تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، تو عمل جو کرے گا وہ بات کرے گا. آج جانتے ہو آپ مسجد اور مدرسوں کے ٹھیکیدار کون ہیں؟ جنہوں نے فخر لیا اپنی عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے. نوکریاں کر رہی ہیں، تم نے چن کے ان کو متولی بنا دیا مسجد کا. شرم نہیں آئی تم کو؟ کس بنیاد پہ تم نے اس بھاڑو کا انتخاب کر لیا؟ وہ صدر سیکریٹری ہے، وہ اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی ہے. اس کی لڑکی، چرچے ہیں اس کے معاملات کے، اخلاق کے. تم نے اس کو منتخب کر کے اللہ کے گھر کا ذمہ دار بنا دیا. اس لیے میں یہاں میں اپنی ایسی تیسی کروا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس نقطۂ نظر سے اسلام کو لیں کہ بے عمل اور بد عمل آدمی نہ ذمہ دار بن سکتا اللہ کے گھر کا، اور نہ وہ دو باتیں کر سکتا اسلام کی. اگر اس کے حوالے ہے مسجد، تو مسجد میں ممبر پہ اسی مولوی کو بلائے گا اور اسی شخص کو بلائے گا جو اس کی برائیوں پہ پردہ ڈالے گا، اس کی برائیوں پہ پردہ ڈالے گا، یا کم از کم اس پہ تنقید نہیں کر سکے گا، اس کو برا نہیں بول سکے گا. بین ہم پر کیوں ہے؟ اسی بنیاد پر ہے کہ مولانا آپ فری میں نہیں چاہیے ہم کو. ہم بولتے نا جس مسجد میں ہم کو ہماری ضرورت ہے، ہم بغیر پیسے کے امامت اور خطابت کرنے کو تیار ہیں، بغیر پیسے کے. 6,000 روپے ہم کو مہینہ نہیں چاہیے، 5,000 روپے مہینہ نہیں چاہیے ہم کو، مگر نہیں، آپ نہیں چلیں گے. کیوں؟ کہ آپ پہلے ہم سے پوچھیں گے بیوی کہاں ہے، بیٹی کہاں ہے، اور تم چرکٹ کو کسی نے بنایا متولی صدر؟ ہم مر گئے تھے کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسا آدمی نہیں چاہیے. مدرسہ مسجد وہابی کی ہو یا سنی کی ہو، کون چاہیے؟ ایک بھاڑے کا ٹٹو جو دنیا سے ہارا ہوا ہے، ٹھکانہ لگ گیا اس کا امامت میں اور خطابت میں. اب وہ پنگا لینے کو تیار نہیں متولی صدر سے. آرام سے 5-6 ہزار روپے تنخواہ مل رہی، بھیا بچے پال رہے ہیں، جوڑے بھی مل رہے ہیں، کھانے کو بھی مل رہا ہے، اور شہرت الگ ہے. جاہلوں کے بیچ میں بیٹھ کے ہم تقریر فرماتے ہیں تو کیا خوش ہو جاتے ہیں، کیا گدگد ہو جاتے ہیں. آج کا خطبہ کتنا اچھا رہا مولانا صاحب کا، حلال حرام پہ بول رہے تھے. تو آپ نے پوچھا نہیں کہ مولانا صاحب آپ حلال حرام پہ بول رہے تھے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد چندے کا اعلان کیوں کیا؟ چندے کا اعلان کیوں کیا؟ کیونکہ جماعت میں یہ سارے حلال خور نہیں ہیں، یہ سارے حلال خور نہیں ہیں. آپ کو جو چندہ دیں گے نا اس میں کچھ بھاڑو بھی ہوں گے، کچھ سودی کاروبار کرنے والے ہوں گے، کچھ رشوت کا لین دین کرنے والے ہوں گے، کچھ بھوسے میں پانی ملانے والے ہوں گے مولانا ہو کے، کچھ چاول میں کنکر تو کنکر ہی ہے،
چاول میں کنکر ملانے والے ہوں گے. آپ کیسے ان کا چندہ قبول فرما لیں گے مولانا صاحب؟ ابھی آپ نے خطبے میں حلال و حرام کی بات کی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ صحیح ہوتے اپنی جگہ پر تو صاحب کہتے تھے کہ میں حلال و حرام کی بات کر رہا ہوں اور خبردار کسی نے مجھ کو چندہ دینے کی کوشش کی تو کیوں کہ تمہاری کمائی سے میں مطمئن نہیں ہوں. جیسی میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ایک بینک کے ریپریزنٹیٹیو, ترجمان صاحب, ایجنٹ صاحب مجھ کو چندہ دینے لگے صاحب, بڑی رقم. میں نے منع کر دیا, معاف کیجیے گا صاحب, آپ کا پیسہ مجھے نہیں چاہیے. چل رہی تھی ایک بات مسجد اور یہ اور وہ, آ گئے نہیں صاحب آپ کا پیسہ نہیں چاہیے مجھے ایسی مسجد نہیں بنوانی ہے حرام خوروں سے پیسہ لے کے, مجھے ایسا مدرسہ نہیں چلانا ہے. قرآن کا النگھن کرنے والے حرام خوروں سے پیسہ لے کے قرآن پڑھنے والے بچوں کو نہیں پالنا ہے. دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو حرام کی کمائی سے مجھے پالنا نہیں ہے. میرے رسول اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا, اتنا ضروری نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, یہ باتیں اس ضمن میں آ گئی کہ یہ بارش, یہ حالات, یہ موسم, 20 سال ہونے جا رہا ہے اس کام کو. دیکھیے اللہ نے بڑھا دیا صاحب ماشاءاللہ, سینکڑوں نوجوان آج سمجھ رہے ہیں دین اصل کیا ہے, شعور کیا ہے, وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بے نمازی تھے تو نمازی بن گئے, دکانوں میں گھپلے کرتے تھے, تمیز نہیں تھی, تمیز پیدا کر لی انہوں نے کہ اپنے کو جھوٹ بول کے کام نہیں کرنا ہے, اپنے کو رشوت لے کے یا دے کے کام نہیں کرنے کا ہے, اپنے کو فائنینس نہیں کروانے کا ہے. اللہ نے جو بھی ہنر, جو بھی صلاحیت اپنے کو دی ہے, اسی میں اپنے کو اپنا گزر بسر کرنا ہے. اپنے کو اپنا حلال پیسہ, ضروری پیسہ, شادی, بیاہ, عقیقہ, ولیمہ, ختنہ, تعلیم میں خرچ نہیں کرنے کا ہے. یہ فضول خرچی بھی ہے, گناہ بھی ہے. اپنے حلال رقم کو جو اللہ ہم کو دے رہا ہے, ضروریات پوری کرنا ہے اور تھوڑا جوڑنا ہے. مکان نہیں ہے تو مکان لے لیں گے, کچا ہے تو پکا بنا لیں گے, دوسرے کی محتاجی سے بچ جائیں گے. یہ سب دین کا شعور ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے. آپ روک نہیں سکے. میں اگر داستہ لے کے بیٹھ جاؤں گا کہ 20 سالوں میں ہر مسلک, ہر فرقے والے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, تو خدا کی قسم راتیں کم ہو جائیں گی. جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا, مجھے تو تاریخ مدینہ یاد آ گئی. رسول اللہ کے ساتھ کیوں ہوا تھا سب کچھ. آج بھی پرتی بند ہے مجھ پر, پرتی بند. باپ رے, ہندی کا بھی لفظ بین. آپ کو ہم نے مسجد مدرسے سے روک دیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اوپن پروگرام نہ ہو, پبلک سے آپ کا کانٹیکٹ ختم ہو جائے. پبلک سے کیوں کہ جب آپ بات کرتے ہو تو 2 2 4 کی طرح سمجھ میں آتی ہے, اور ہمارے پیٹ پر, ہمارے مسلک پر, ہمارے فرقے پر ضرب پڑتی ہے. ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتے پبلک میں. ہمارے بچے ہم سے پوچھنے لگتے ہیں طرح طرح کے سوالات, ہم جواب نہیں دے پاتے. اس لیے کیا کریں, کیسے کریں کہ آپ کی زبان پہ تالے لگا دیں, آپ کو خاموش کر دیں, آپ کو محدود کر دیں, محدود. مگر یہ تو اللہ کا دین ہے صاحب. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. آپ اسلام کو سمجھیے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. زمانے کی قسم, انسان حقیقت میں بڑے خسارے میں ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو سن لیجئے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. کچھ ضروری تشریحات میں نے ایمان کی, کچھ ضروری تشریحات نیک اعمال کی میں نے, اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت, اس حق کی نصیحت کے تحت ہی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ تیسری شرط ہے یہ نقصان سے بچنے کی, ایمان, عمل صالح اور تواصی بالحق.
یہ حق کی نصیحت کرتے ہی میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں اور مایوس نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے. میں اس کے رزلٹ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے صاحب. ایکشن ری ایکشن کے تحت لوگ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور وقت کا باطل جو اس وقت مولوی متولی کی شکل میں ہے, مایوس ہے, وہ مایوس ہے. وہ یہ ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہیے. یہ ہے چوتھی بات خسارے سے, نقصان سے بچنے کے لیے کہ اگر میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں تو مجھے اپنے اعمال پہ, اپنی کاوشوں پہ, اپنی کوششوں پہ اللہ کو گواہ بنانا چاہیے. اپنی نیتوں پہ اللہ کو گواہ بنانا چاہیے. اس میں ذاتیات کو نہیں آنے دینا چاہیے, ذاتیات کو نہیں آنے دینا چاہیے. کیونکہ میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں, اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں. اس میں اپنی ذاتیات کو, اپنی امیج کو نہیں آنے دینا چاہیے. آپ لوگ گواہ ہیں اس بات پر, 20 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں, آپ لوگ گواہ ہیں اس بات پر. میرے بزرگ تشریف فرمائے یہاں پر, وہ بتائیں کہ 20 سال میں جو مراحل آئے, کاٹنے کے, کٹ جانے کے, مارنے کے, مر جانے کے مراحل پیدا کر دیا شیطان نے. خدا کی قسم, شیطان تو شیطان ہے, لیکن اسی وتواصوا بالصبر کے تحت بڑے بڑے مرحلے اللہ نے, مشکل مرحلے نکال دیا. ایک صبر وہ چیز ہے, ایک ضبط ڈسپلن وہ چیز ہے, لا اینڈ آرڈر, اپنے امیر کا, امیر کی اطاعت, امیر کے ماتحت لا اینڈ آرڈر وہ چیز ہے کہ آج تک کوئی اپرادھ ہم سے نہیں ہوا. شیطان مردود مایوس ہو گیا, سر پٹک لیا اس نے دیوار میں. کیوں؟ کہ قرآن کی ہدایت ہمارے پاس ہے کہ ہم کو تو قرآن کی لائن لینتھ پر رہ کر ہی کرکٹ کھیلنا ہے, دعوت و تبلیغ کا. اگر ذرا بھی ہم اس سے ہٹے تو گلی اڑا دے گا کیپر, دشمن ہمارا. یہ ہے تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کا مطلب. میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, 27ویں شب میں ابھی جو کچھ بھی باطل کی گتی ودیاں چل رہی ہیں میرے متعلق, میرے کو مجرم کے کٹہرے پہ کھڑے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ بتائیے کون نہیں جانتا ہم پرمیشن لے کے پرشاسن سے اوپن پروگرام کرتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, اپنی بات کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم کو یہ مطلب نہیں کہ آپ سدھریں یا نہ سدھریں, اس کی پرواہ نہیں ہمیں. ہم اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کو اگر غیر مسلم رہنا رہی, آپ کو وہابی بنے رہنا ہے تو رہیے, آپ کو سنی اور شیعہ اور بریلوی بنے رہنا ہے تو رہیے. ہم ضد نہیں کرتے, ہم اپنی بات قرآن اور حدیث سے رکھ کے چلے جائیں. یہ پروگرام چل رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو. کیوں کہ اگر آپ چاہیں تو قرآن و سنت کی بنیاد پہ دنیا میں فیصلہ کر سکتے ہیں حق اور باطل کا, اور فائدے میں رہیں گے اگر دنیا میں کر لیں تو, ورنہ اللہ تو حشر میں فیصلہ کر ہی دے گا. لیکن کچھ کام نہیں آئے گا حشر کا فیصلہ, وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہوگا جنت کا جہنم کا. اگر آپ چاہیں, گزارش ہے, نصیحت ہے کہ قرآن و سنت میں لے کے صحیح اور غلط کا فیصلہ یہاں کر لے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کو اپنی ہدایت خاص سے نواز دے گا. لیکن یہ کہہ کر مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ کر دے گا فیصلہ حشر میں, تو میری نصیحت سن لیے, حشر میں کام نہیں آئے گا فیصلہ, وہاں مہلت نہیں ہوگی آپ کے پاس. اللہ نے آپ کو دنیا میں یہ قرآن اور یہ حدیث ایسی چیز دے رکھی ہے کہ جب چاہو اپنے اعمال کا, اپنے عقیدے کا فیصلہ کر لو خود پڑھ کے. ہمارے سامنے بھی نہیں, کیا مناظرے کی بات کرتے ہو, محادثے کی بات, خود ہی قرآن دیکھ لو, بات سمجھ میں آ جائے گی. نیوٹرل ہو کر چولہے میں ڈال دو ہارون کو, کوئی مطلب نہیں تجھ سے. لیکن ایمان تو ہمارا اپنا ہے, ہم تو سیریس لیں گے اس کو.
میرے بھائیوں میں آ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، کس نے ڈسٹرب کیا؟ صوفی نگر میں. خدا کی قسم کھا کر بتائیے، آپ سینکڑوں کی تعداد میں آپ یہاں پر بتائیے اب آپ کس نے کس کو پتھر مارا اور ہم نے کیا کیا؟ وہی ایک صبر اور وہی اپنے بھائیوں کو صبر کی تلقین کہ اپنے کو اف بھی نہیں کرنا ہے، اپنے کو بالکل پازیٹیو چلنا ہے اپنے ساتھ اللہ. اور بلکہ بیچارے ان گمراہ لوگوں کے لیے جو اس کو بڑا کام سمجھ رہے ہیں پروگرام کو ڈسٹرب کرنا، ہدایت کی دعا مانگی اللہ سے. ہمارا ان سے کوئی ذاتی وواد نہیں. پھر پروگرام ہوا سنجے واڈ میں، پھر وہی ڈسٹربینس. گواہی دینے والے گواہی دیں گے یہاں پر کہ باقاعدہ میٹنگیں لے کر طے کیا گیا کہ اپنے کو پروگرام نہیں ہونے دینے کا ہے. دیکھو اعمال اللہ سے چھپے ہوئے نہیں رہتے. اللہ تمہاری نیت اور تمہارے اعمال پہ گواہ ہے. اللہ اپنا گواہ پیدا کر دیتا ہے، اسلام کے لیے قرآن کے لیے گواہ پیدا کر دیتا ہے. ان کی میٹنگ میں جو لوگ تھے انہوں نے آگے بتایا یہ بہت پہلے کا پروگرام تھا کہ اس کا پروگرام ہونے نہیں دینے کا ہے اپنے کو، اور اگر یہ پروگرام کرتا ہے تو اپنے کو ڈسٹرب کرنا ہے. یہ کام کیا تھا. ہم نے کیا کیا؟ میں نے تو عشاء ہونے دی، تراویح ہونے دی، اس کے بعد پون گھنٹہ ان کو میلاد پڑھنے کے لیے دیا. چلو بھائی آج پروگرام ہے تو میلاد کینسل کر دیں، پڑھتے تو پڑھ لو بھائی. پون گھنٹہ 11:15 بجے میں اسٹیج پہ آیا. پبلک نے کہا کہ یہ روکنے والے نہیں ہیں، شرارتاً یہ سب کام چل رہا ہے، آپ شروع ہو جائیں. تب میں شروع ہوا. تو اپنے اعمال پہ اپنی نیتوں پہ اللہ کو گواہ بنائی. اس کے بعد رپورٹ کچھ اور ہی ہوئی اور ہی ہوئی. میں خدا کی قسم کھا کر بول رہا ہوں کہ نیوٹرل آدمی ہوں میں، نہ میں وہابی ہوں نہ سنی ہوں. میں ایک مسلمان ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام پریکٹیکل کرنے کی چیز ہے. یہ تھیوری نہیں ہے، صرف تھیوری نہیں ہے. اگر اسلام کو تھیوری میں رکھو گے تو کفر اور نفاق کی موت مر جاؤ گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی. میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. اب جب لڑکوں نے پوچھا کہ مسجد بن گئی ہے، اس کا ادھاٹن ہو گیا ہے، تو میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ جائیے، اللہ نے محلے میں اپنے کو مسجد دے دی. محلے کی مسجد کا پہلا حق ہے، ہم جائیں گے اور نماز پڑھیں گے. اللہ نے گویا ہم کو نمازی بننے کا ایک بہترین اوسر دے دیا ہے. گھر کے گھر میں نماز پڑھیے جا کے آپ. مگر چور کی دہاڑی میں تنکا، چور کی دہاڑی میں تنکا، یہ سمجھ لیا گیا کہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، قبضہ کرنے آ رہے ہیں. کس کے چھل رہے ہیں یہ، کیوں آ رہے ہیں، دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے. ارے اللہ کو اپنے اعمال پہ گواہ بناؤ. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. تم کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو لڑکے کنویں کے پاس بیٹھ کر اناپ شناپ باتیں کرتے تھے، بے محرم تھے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو اللہ اپنے گھر کے ذریعے ہدایت دے دے، اپنے گھر کے ذریعے ہدایت دیتے. نہیں، صحن کا ڈر گئے، تھکے مار کے لاتے مار کے نکال دیا تھا. میں نے 17 بار ان کو نصیحت کیا تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو تم قانون کو ہاتھ میں مت لینا، قانون کو ہاتھ میں مت لینا. ایک ایڈمنسٹریشن ہے یہاں پر، تم جا کے اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو رپورٹ کرنا، FIR درج کروانا. قانون کو اپنے ہاتھ میں. دھکے کھا کے نکلنے والے لڑکے اتنے شریف نہیں. بہت کچھ ہو جاتا اسی وقت، مسجد میں تالا لگ جاتا. سمجھے آپ؟ انہوں نے آ کے یہ تلقین، صبر کی تلقین، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین قبول فرمائی، FIR درج کروایا صاحب. تو کیا کر رہے ہو آپ؟ کس کا نام لے کے کر رہے ہو آپ؟ درود، سلام، میلاد نبی، قرآن. مولوی دیکھو تو قرآن پہ قرآن جپے جا رہا ہے مسجد کے اندر، یہ آیا تو وہ آیا تو یہ اور وہ اور زکات.
ارے ایک دن تم بھی مر جاؤ گے، ایک دن میں بھی مر جاؤں گا. کوئی رہنے نہیں آیا یہاں پر. اپنے اعمال پہ، اپنی نیتوں پہ اللہ کو گواہ بناؤ. جو کچھ کر رہے ہو تم، اگر پبلک گواہ نہیں ہے تو اللہ گواہ ہے. میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنی نیت پہ، اپنے اعمال پہ اللہ کو گواہ بناتا ہوں. میں بالکل نیوٹرل بات کر رہا ہوں. یہ قرآن، یہ نبی، انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے. دین ہمارا اسلام ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارو. پریکٹیکل لائف میں حلال و حرام کی تمیز کرو، محرم نامحرم میں فرق کرو، حق اور باطل کا خیال رکھو. اس طرح جیو مرد بن کے سر اٹھا کے. کچھ غلط مت کرو، کچھ غلط مت کرو. نہیں کرو گے غلط تو نظریں جھکانا نہیں پڑے گا، اور نظریں اسی وقت جھکاؤ گے جب کچھ غلط کرو گے. نبی کی امتی ہو تم، تمہارا نظریں جھکانا گویا نبی کو شرمندہ کرنا ہے. میرے بھائی یہ باتیں یہاں چل رہی ہیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. مسجدیں کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. دینے والے نے وقف کیا ہے پراپرٹی، اللہ کے گھر کو کیا ہے، متولی اور ممبران کو نہیں کیا ہے. وہ وہابی ہیں تو اپنے لیے، اور اہل سنت والجماعت ہیں تو اپنے لیے. لیکن اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جائیں اور اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھیں. کوئی ان کو روک نہیں سکتا. یہ بات شریعت کے بھی خلاف ہے اور بھارتی سمویدھان کے بھی خلاف ہے. یہ بات تالے لگ جائیں گے مسجدوں میں. اگر تم نے مسجدوں سے روکنے کی کوشش کی تو زیادہ برداشت نہیں کرے گا ایڈمنسٹریشن. دیکھے گا کہ ان کا وواد ختم نہیں ہو رہا ہے، تالے لگا دے گا. اور ایسا ہوا ہے. وہ مجبور ہے ایسا کرنے پر، اور تم مجبور کر رہے ہو ان کو ایسا کرنے پر. تم اپنی جہالت، اپنی خباثت، اپنی خود غرضی امت پر تھوپ رہے ہو. کس منہ سے تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو کہ یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے اور یہاں صرف اہل سنت والجماعت ہی آئیں گے، اور جس کو آنا ہے وہ اہل سنت والجماعت پر نماز پڑھے؟ یا پھر اہل حدیث کس منہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے اور یہ اہل سنت نہیں آ سکتا، اور اگر آنا ہے تو اہل حدیث طریقے پر نماز پڑھے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ پر غلط. قرآن کی بات، عقل کی بات یہی ہے. سمویدھانک بات یہی ہے کہ تمہارے گھر نہیں، تمہارے گھر پہ عوام نہیں آ رہی ہے. وہ باقاعدہ اس نے چندے دیے، تم نے چندے مانگا ہے، سب سے وہابی سنی شیعہ سب سے مانگا ہے. مسجد بنی ہے. آج میں تو کر رہے ہو، تو میں کر رہے ہو. آنے دو، نماز پڑھنے دو اپنے اپنے حساب سے. مسجد حرام کو، اللہ کے گھر کو دیکھ لیجئے آپ، حرم شریف کو نصیحت لیجئے، کچھ سیکھیے اس کو دیکھ کر کہ وہاں دنیا کا مسلمان آیا ہوا ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو ٹوک نہیں رہا ہے، کوئی کسی کو ٹوک نہیں رہا ہے. لوگ اللہ کے گھر سے عقیدت رکھتے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کوئی کسی کو نہیں روک رہا ہے. صاحب سب طرح کے لوگ ملیں گے وہاں پر. سارے مسئلے کلیئر ہو جائیں گے اگر آپ حرم شریف کی عبادت کو دیکھ لیں گے. تو لوگ کر رہے ہیں. تو میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں. نیوٹرل، میرا تعلق کسی سے نہیں. میں صرف اسلام کا پیغام بر ہوں. العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم ورب حليم.